بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ باب الجنائز چل رہی ہے، سبق نمبر 101 ہے، اور اس سبق میں ہم میت کو کفن دینے کا طریقہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ، میت کو غسل دینے اور کفن سے متعلق جو متفرق جدید مسائل ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ ہم سبق نمبر 103 کے اندر گفتگو کریں گے، تاکہ بنیادی جو باتیں ہیں، بنیادی احکامات وہ پہلے ہم سمجھ جائیں، اس کے بعد جو جدید متفرق مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس سبق کے اندر ہم میت کو کفن دینے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو کفن یا تو مرد کا ہوگا یا عورت کا ہوگا۔ اگر مرد کا ہے تو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں: کفن سنت، کفن کفایہ اور کفن ضرورت۔ عورت کا ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں: کفن سنت، کفن کفایہ اور کفن ضرورت۔ مرد کا جو کفن سنت ہے، سنت کے مطابق مرد کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے؟ تو فرماتے ہیں 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے گا: لفافہ، ازار، قمیص۔ کفن کفایت اس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 کپڑے ہونے چاہیے: لفافہ، ازار۔ کفن ضرورت صرف ایک، اگر لفافہ ہو تو اس کے اندر بھی کفن دیا جا سکے گا، شرط ہے کہ شدید مجبوری ہے۔ عورت کے کفن سنت کے اندر 5 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار، قمیص، پٹا اور سینہ بند۔ اور کفن کفایہ میں عورت کے 3 کپڑے ہیں: لفافہ، ازار، پٹا۔ کفن ضرورت میں 2 ہیں: لفافہ اور ازار۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لفافہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لفافہ ایک ایسی چادر ہے جو سر اور پاؤں سے بھی آگے لمبی ہوتی ہے۔ سر سے بھی تقریباً 1 فٹ زیادہ لمبی ہوتی ہے اور پاؤں سے بھی 1 فٹ وہ لمبی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لفافہ۔ ازار کہتے ہیں سر سے پاؤں تک لمبا، سر سے لے کر پاؤں تک، اس سے آگے مزید وہ لمبائی اس کی نہیں ہوتی، اس کو ازار کہتے ہیں، لنگی بھی کہتے ہیں۔ قمیص، یہ وہ قمیص نہیں ہے جو زندوں کے لیے ہوتی ہے، جس کی آگے آستین ہوں، بازو ہوں، وہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو درمیان سے سوراخ کر کے سر ڈالنے کی جگہ بنائی جاتی ہے اور میت کا سر اس پہ ڈالا جاتا ہے، باقی نیچے وہ اسی طریقے سے ایک کپڑا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی کندھے سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ جس طرح عام قمیص وہ کندھے سے ہی نیچے تک ہوتی ہے، تو یہ کندھے سے لے کر پاؤں تک اس کی لمبائی ہوگی۔ باقی کے اندر بھی لفافہ، قمیص اور ازار کا یہی مطلب ہے۔ عورت کے اندر دوپٹہ بھی ہے کفن سنت کے اندر۔ دوپٹہ ایک کپڑا ہوگا جو عورت کے بالوں کے اوپر ڈال کر نیچے سینے کے اوپر رکھا جائے گا، بالوں کو سینے پر رکھا جائے گا، اس کے اوپر سے دوپٹہ ڈال کر اس کو بھی سینے کے اوپر رکھا جائے گا۔ اور سینہ بند بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو سینہ باندھنے کے لیے، تاکہ عورت کا جسم نظر نہ آئے کفن کھل جانے کی وجہ سے، تو اس کو یا تو پورے کفن کے اوپر باندھ دیتے ہیں، سینے بند کو سینے سے لے کر نیچے وہ ناف تک یا گھٹنوں تک ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ قمیص وغیرہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب طریقہ کیا ہوگا، یہاں پر بھی ہم نے لکھ دیا ہے اور الگ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے چارپائی اوپر لفافے کو بچھائیں گے، جو سب سے لمبا کپڑا ہے اس کو سب سے پہلے نیچے چارپائی پر رکھ دیا، اس کے اوپر یہ ازار رکھ دیا، اس کے اوپر ازار چونکہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے وہ رکھ دیا، یہ دونوں بچھا دیے۔ تیسرے نمبر پر قمیص کے اندر مردے کا سر ڈال کر آدھی قمیص اس کے
پچھلی طرف سے آ جائے گی اور آدھا حصہ اس کے اوپر والی سائڈ پہ آ جائے گا سینے کی طرف سے. تو قمیص اس کو پہنا کر ازار اور لفافے کے اوپر میت کو رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد چونکہ اگر وہ مرد ہے اس کے لیے تو 3 ہی کپڑے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کی قمیص کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹا جائے گا، اور اس کے بعد اوپر ازار ہے، ازار کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، یعنی میت کے بائیں اور دائیں، اپنا بائیں دائیں نہیں بلکہ میت کے بائیں اور دائیں طرف سے، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے تاکہ دائیں طرف اوپر رہے. پھر اس کے بعد آخر میں لفافہ ہے تو لفافے کو پہلے بائیں طرف سے پھر میت کے دائیں طرف سے اوپر لپیٹا جائے گا. عورت کا سب سے پہلے وہی طریقہ، لفافہ بچھایا جائے گا، اس کے اوپر ازار، اس کے اوپر عورت کو قمیص پہنا کر اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد اسی طریقے سے پہلے قمیص کو بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، پھر اس کے بعد اوپر دوپٹہ رکھا جائے گا. دوپٹہ یعنی سر کے بالوں کو بغیر کنگھی کیے بچھا کر سینے کے اوپر رکھا جائے گا، آدھے ایک طرف سے آدھے دوسری طرف سے. اس کے اوپر دوپٹہ ڈال دیا جائے گا. اس کے اوپر سینہ بند یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور بالکل آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اوپر ازار کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے بند کیا جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں لفافے کو بند کر دیا جائے گا. تو خلاصے کے طور پر یہاں بھی دیکھ لیا جائے، زمین پر پہلے چادر یعنی لفافہ بچھائے، اس کے اوپر ازار بچھائے، ازار کے اوپر قمیص بچھائے، اور قمیص میں جو سر کی جانب پھٹا ہوا ہے اس سے میت کے سر کو گھسائے تاکہ نیچے اور اوپر سے قمیص آ جائے. قمیص کے اوپر ازار کے بائیں سرے کو پہلے لپیٹے اور دائیں سرے کو بعد میں لپیٹے کہ بایاں سرا نیچے ہو جائے اور دائیں سرا اوپر ہو جائے. پھر ازار کے اوپر لفافہ کے بائیں سرے کو پہلے لپیٹے، دائیں سرے کو اس کے بعد لپیٹے تاکہ بایاں سرا نیچے ہو جائے اور دائیں سرا اوپر ہو جائے. حاصل یہ ہوا کہ میت کے جسم کے ساتھ پہلے قمیص چپکے گا، اس کے اوپر جو ہے ازار ہوگی اور اس کے اوپر پھر لفافہ ہوگا. فصل فی التکفین. السنت ان یکفن الرجل فی 3 اثواب. مسنون یہ ہے کہ 3 کپڑوں کے اندر مرد کو کفن دیا جائے، یعنی کفن سنت یہ ہے. یہاں پہ سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفن دینا سنت ہے، کفن دینا تو ضروری ہے، واجب ہے، لیکن 3 کپڑے یہ مسنون ہیں. یہاں پہ ان کو مسنون قرار دینا مراد ہے. ازار، قمیص، لفافہ. لما رویہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کفینا، اسی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا فی 3 اثواب بیض سحولیۃ، 3 سفید سحولی کپڑوں کے اندر. سحول یہ یمن کا ایک قصبہ ہے تو اس کی طرف مشہور ہے، چونکہ وہاں سے ایک کپڑا بنتا تھا سفید، تو اس کے اندر یعنی یمنی 3 چادروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. وَلِأَنَّهُ، اور عقلی دلیل بھی ہے کہ اکثر ما يلبسه عادتاً فی حیاتہ کذا بعد مماتہ، کیونکہ اکثر طور پر انسان اگر دیکھا جائے تو عادتاً 3 ہی کپڑے پہنتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر، موت کے بعد بھی کیونکہ اس کا لباس ہی ہے یہ کفن، لہٰذا جس طرح زندگی کا لباس ہے تو موت کا لباس بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، یعنی کہ سلوار، قمیص، اور عام طور پر اکثر طور پر لوگ جو ہے وہ لنگی بھی باندھتے ہیں، یعنی عمامہ بھی باندھتے ہیں. تو 3 کپڑے ہوتے ہیں. فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ، اگر 2 کپڑوں کے اوپر اقتصار کر لیں کفن پہنانے والے یہ بھی جائز ہے. اور وہ 2 کپڑے کون سے ہوں گے؟ وَالثَّوْبَانِ اِزَارٌ وَلِفَافَةٌ، ازار اور لفافہ ہے. هَذَا کفن الکفایہ، یہ کفن کفایت کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے سے متعلق 3 سحولی کپڑے یمنی کپڑوں کے اندر، تو وہ یہ روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیہ بیض سحولیۃ من کرسف. اور اسی طریقے سے کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 3 اثواب قمیص و ازار و لفافہ. کفن کفایت کی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنی وفات سے کچھ پہلے فرمانے لگے کہ اغسلوا ثوبی ہذین، میرے یہ 2 کپڑے
دھولو وکفنونی فیہما، اور مجھے ان دو کپڑوں کے اندر کفن دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو کپڑوں کے اوپر بھی اگر اکتفا کیا جائے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اور اس کو کفن کفایت کہتے ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، قال ابو بکر لثوبیہ اللذین کان یمرض فیہما اغسلوہما وکفنونی فیہما، قالت عائشہ لا نشتری لک جدیدا، ہم آپ کے لیے نیا کفن نہ خریدیں؟ قال حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ان الحی احوج الی الجدید من المیت، کہ زندہ آدمی وہ نئے لباس کا زیادہ مستحق ہے نسبت مردے کے۔ کفن کفایہ کی عقلی دلیل یہ ہے لِأَنَّهُ أَدْنَى لِبَاسِ الْأَحْيَاءِ، کہ دو کپڑے یہ زندہ جو مرد ہیں ان کی دو کپڑے یہ عام طور پر سب سے کم لباس شمار ہوتا ہے، یعنی ایک سلوار اور ایک قمیص، تو یہ ہر ایک کا لباس ہے اور ادنا لباس بھی یہی ہے، تو لہٰذا یہی پھر مردے کو بھی پہنایا جانا چاہیے۔ وَالْإِزَارُ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ، اب مقدار بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کپڑا جو کفن کا ہوگا اس کی مقدار لمبائی کتنی ہوگی۔ فرماتے ہیں ازار جو ہے وہ یعنی سر سے لے کر قدم تک ہو اس کی لمبائی ہوگی۔ اللفافۃ کذالک، اور لفافہ کی لمبائی بھی اتنی ہونی چاہیے، اور دوسری روایات میں ہے کہ لفافہ اس سے اونچا ہونا چاہیے، یعنی اس سے لمبائی میں ذرا لمبا ہونا چاہیے، سر سے بھی اور پاؤں سے بھی، تاکہ کفن کو باندھنے کے اندر آسانی ہو اور میت کا کوئی پاؤں یا سر کا حصہ نظر نہ آئے۔ القمیص من اصل العنق الى القدم، اور قمیص وہ گردن کی جڑ سے لے کر یعنی بالکل کندھے کے برابر میں سے جہاں پہ گردن شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر قدم تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ اذا ارادوا لف الکفن، اب یہاں سے کفن لپیٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب کفن کو لپیٹنے کا ارادہ کریں گے تو ابتدؤ بجانبہ الایسر، تو سب سے پہلے قمیص کو اس کی بائیں جانب سے لپیٹیں گے، یعنی بائیں جانب سے پہلے ابتدا کریں گے۔ فلفوہ علیہ، اس میت کے اوپر اس کو لپیٹ دیں گے۔ ثم بالایمن، دائیں طرف سے لپیٹیں گے کہ دائیں طرف اوپر آ جائے۔ کما فی حال الحیات، جس طریقے سے حیات حالت کے اندر ہوتا ہے کہ جو دائیں طرف ہے وہ اوپر کو رہنی چاہیے۔ وبسطہ، اس متن کی تشریح یہ ہے، اس کی بسط یہ ہے کہ ان تبسط اللفافۃ اولا، سب سے پہلے نیچے چارپائی پر لفافہ یعنی وہ لمبی چادر بچھائی جائے گی۔ ثم یبسط علیہ الازار، اس کے اوپر ازار کو۔ ثم یقمص المیت، پھر میت کو قمیص پہنائی جائے گی۔ ویوضع علی الازار، ازار کے اوپر میت کو رکھا جائے گا۔ ثم یعطف الازار، ازار کو لپیٹا جائے گا بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے، من قبل الیسار بائیں طرف سے، ثم من قبل الیمین پھر دائیں طرف سے۔ ثم اللفافۃ کذالک، اسی طریقے سے لفافہ کو پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے۔ ان خافوا ان ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقۃ، پھر خوف ہو کفن دینے والوں کو کہ کفن کہیں کھل نہ جائے، میت کی باڈی زیادہ ذرا وزنی ہے تو کفن کھلنے کا خطرہ ہو، تو پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ، کپڑے کے ٹکڑوں کے ساتھ عقدوہ باندھ دیں گے۔ صیانۃ عن الکشف، کھل جانے کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تکفن المرأة فی خمسۃ اسواب، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ درع و ازار و خمار و لفافہ، ایک درع کرتی کو کہتے ہیں، یعنی عورت کی جو قمیص ہوگی، اور ازار ہوگا، دوپٹہ ہوگا، اور لفافہ ہوگا، اور ایک ٹکڑا ہوگا کپڑے کا، تربۃ فوق ثدییہا، جو اس کے سینے کے اوپر باندھا جائے گا۔ یہ حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام عطیہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى اللواتی غسلن ابنته 5 اثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کپڑے دیے ان عورتوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی، تو 5 کپڑے دیے تھے۔ روایت حضرت امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے نوح بن حکیم الثقفی سے، فرماتے ہیں کہ کنت فی من غسل ام کلثوم ابنت رسول اللہ، یہاں پر جو روایت ہے اس میں ابن کلثوم یعنی ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فکان اول ما اعطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے کفن سے متعلق عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ،
کہ عورت عام طور پر اپنی زندگی کے اندر 5 ہی کپڑوں کے اندر نکلتی ہے، تو لہٰذا موت کے اندر کے بعد بھی اس کا لباس یہی 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ ثم ھذا بیان کفن السنہ، یہ تو سنت کفن کا بیان تھا۔ ان اقتصروا علی 3 اثواب جازا، اگر 3 کپڑوں پر بھی اکتفا کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ ثوبان، ایک وہ لفافہ اور ازار 2 کپڑے، خمار اور ساتھ دوپٹہ، وہو کفن الکفایہ، اس کو کفن کفایت کہتے ہیں۔ ویکرہ اقل من ذلک، اس سے کم مکروہ ہے، البتہ شدید مجبوری ہو تو 2 کپڑوں کے اندر بھی کفن عورت کو دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رجلی، اور مرد کے اندر کفن ضرورت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مرد کے اندر یکرہ الاقتصار علی ثوب واحد الا فی حالت الضرورہ، اور مرد کے اندر ایک کپڑے کے اوپر اکتفا کرنا ویسے تو مکروہ ہے لیکن ضرورت کی حالت کے اندر یہ جائز ہے، اسی کو کفن ضرورت کہتے ہیں۔ لأن مصعب بن عمیر حین استشہد کفن فی ثوب واحد، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب احد کے اندر شہید ہو گئے تھے تو ان کو ایک ہی کپڑے کے اندر کفن دیا گیا تھا۔ وہذا کفن الضرورہ، اسی کو کفن ضرورت کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ روایت بخاری رحمہ اللہ نے ابی وائل کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جب وہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک چادر چھوڑی تھی، تو ہم نے جب اس کو لپیٹا تو جب وہ ہم نے ان کے سر کو اپنا چاہا تو ان کے ٹانگیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اگر ٹانگوں کو ڈھانپتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو وہ سر جو ہے وہ کھلا رہ جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے سر کو تو ڈھانپ لیں اور اس کے جو پاؤں ہیں پاؤں کے اوپر اذخر گھاس کو ڈال دیں تاکہ ان کے پاؤں رک جائیں۔ وَتُلْبَسُ الْمَرْأَةُ الدِّرْعَ أَوَّلًا، عورت کو سب سے پہلے درع یعنی کرتا پہنایا جائے گا، یعنی طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے لفافہ ہوگا، اس کے اوپر ازار، پھر اس کے اوپر قمیص سب سے پہلے عورت کو پہنائی جائے گی۔ ثم یجعل شعرها ظفیرتین، پھر اس کے بالوں کی 2 مینڈیاں بنائی جائیں گی، یعنی ان 2 حصے کیے جائیں گے، علی صدرها، اس کے سینے کے اوپر، فوق الدرع، قمیص کے اوپر۔ ثم الخمار فوق ذلك، اس کے اوپر دوپٹہ ڈالا جائے گا۔ ثم الازار تحت اللفافہ، پھر ازار ہوگا لفافہ کے نیچے، پھر اس کے اوپر لفافہ ہوگا۔ قال وتجمر الاکفان قبل ان يدرج فيها الميت وترا، 3 مرتبہ کفن کو خوشبو کی دھنی دی جائے گی یا اگربتی وغیرہ کی خوشبو دی جائے گی میت کو اس کے اندر رکھنے سے پہلے تاکہ کفن سے خوشبو آئے، کوئی بدبو وغیرہ نہ آئے میت کو رکھنے کی وجہ سے۔ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم امر باجمار اکفان ابنته وترا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کفنوں کو دھنی دینے کا حکم فرمایا تھا تاک مرتبہ۔ یہ ہے وہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجمرتم المیت فاوتروا، اور یہ بھی ہے جمروا کفن المیت 3۔ الاجمار هو التطیب، اجمار کیا ہے؟ وہ خوشبو لگانا ہے۔ فاذا فرغوا منه صلوا علیہ، پھر جب فارغ ہو جائیں گے وہ اس کفن سے، غسل سے، کفن سے، تو پھر اس میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لأنها فریضۃ، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے، فرض ہے، تو وہ پھر پڑھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میت کو کفن دینے کا طریقہ آپ سمجھ چکے، اس کی بحث مکمل ہو گئی۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ نماز جنازہ کے مسائل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔